بسم اللہ الرحمن الرحیم بدان کے باز عزی افعال درباز احوال وفال تنہا تمام شوان چوکان مطرن شد باران بمانا حسنا وقورا کانا تاما گوین وکانا زائدہ نیک باشد نیز نہیں ہے میز چیز باشد. اچھا حضرات آپ نے صبح سبق پڑھا ہے. ایک تو پہلا مسئلہ وہ تھا کہ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں، تو جب فعل مجہول ہو تو نائب فاعل کون بن سکتا ہے. اس کی تفصیل آپ نے پڑھی کہ باب علم تو اگر مجہول ہوں تو دوسرا مفعول بہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، پہلا بنے گا. باب عالم تو اگر مجہول ہوں تو تیسرا مفعول بہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، پہلا بنے گا یا دوسرا بنے گا. باقی مفعولوں میں سے مفعول لہو اور مفعول معہو یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتے. باب آتیتو میں پہلا مفعول بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، دوسرا بھی بن سکتا ہے جبکہ التباس نہ ہو. تو لیکن پہلے کو بنانا بہت اچھا ہے. اصل باب آتا کا مطلب ہے ایک دینے والا ہے، ایک وہ ہے جس کو دیا گیا ہے، اور ایک وہ شے ہے جو دی گئی ہے. دیا میں نے زید کو درہم. حاشیے پر مثال لکھی ہے، دیکھ نظر آئیے. معلوم ہے آتیتو زیدن امرن، دیا میں نے زید کو امر. بے میں زید نو امر دے دیتا ہے، اسا پیرا نو چھوڑ دے دیتا ہے. اچھا لینے والا کون ہے؟ دیا کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کو اگر مجہول بنائیں، او تیا زیدن درہمن، کیا معنی ہے؟ دیا گیا زید کو امر. جیڑا مقصود ہے حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر دوسرے مفعول کو نائب فاعل بنا دیں تو عبارت بنے گی او تیا امرن زیدن. جو نائب فاعل ہوگا وہ مقدم ہوگا. جی کیا عبارت بنے گی؟ اب کیا معنی بنے گا؟ معنی التباس ہے. سمجھ آئیے؟ برخلاف اگر درم ہو تو وہاں التباس نہیں ہے. او تیا زیدن درہمن، معنی سمجھ آ رہے؟ او تیا درہمن زیدن. ہوں بھی یہی مطلب ہے کہ دیا گیا درم کس کو؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ زید درم کو دیا گیا، کیونکہ درم لینے والی شے نہیں ہے، دیا جاتا ہے. تو یہاں التباس ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے لینے والا بن سکتا ہے. کل سمجھیے. تو یہاں جو پہلا مفعول بھی ہے نا زید، اسی کو نائب فاعل بنائیں گے، امر کو، وگرنہ معنی الٹ جائے گا. دس اس واسطے میں شاید پورا سمجھ نہ آئے. جی اچھا جی شاباش. گل تو چنگی ہے نا بھی جڑی گل سمجھنا ہے پوچھنی چاہیے، بے کے رولا ہوا جی. اچھا جی فصل سے مسئلہ یہ شروع تھا کہ کچھ فعل ایسے ہیں جو فعل ہیں لیکن عمل ان کا وہ نہیں ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، اس لیے اب ان کو جدا کر کے بیان کرتے ہیں. ان کو باتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھی ہے تو میں کٹھی ہوں. تو اس فصل میں بیان کرتے ہیں افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ پڑھ لی صبح آپ نے. یہ 17 ہیں. کون ہیں؟ یہ ہیں ماضیاں. سیگے بھی سویرے دسے نے، ماں بھی سویرے دسی ہے.
یہ چونکہ صرف فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، خبر کو بھی چاہتے ہیں، یہ ان میں نقصان ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کیا ہے ان کا؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، بعد میں نام بن جاتے ہیں، ان کا اسم اور ان کی خبر، ان کا یہ صبح کا سبق ہے کان زید قائما، اور اوپر حاشیے پر بہت ساری مثالیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اب جو سبق آپ نے پڑھا ہے مسئلہ سمجھیں، یہ جو کتنے افعال، کتنے؟ ان میں سے وہ جن کے شروع میں ما ہے وہ کتنے ہیں؟ ان میں سے وہ جن کے شروع میں 5 ہیں جی۔ چھٹا لیسا، چھٹا یہ ایک طرف رکھیں اور باقی ایک طرف رکھیں، تو اب یہ مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال میں سے بعض افعال بعض احوال میں صرف اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال میں سے بعض افعال ایسے ہیں جو بعض وقتوں میں صرف فاعل کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو تامہ کہتے ہیں، اس وقت ان کو، کیونکہ صرف فاعل کے ساتھ خبر کی محتاجی نہ رہی تو کیا کہتے ہیں؟ تامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تامہ کہتے ہیں، اس وقت ان کو تامہ کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال میں سے بعض افعال ایسے ہیں جو بعض دفعہ صرف فاعل کے ساتھ ان کو خبر کی ضرورت، تو اس صورت میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض افعال، ان افعال میں سے بعض افعال صرف فاعل سے ایسے ہیں جو بعض وقتوں میں، ہر وقت نہیں، ہر وقت ہے ناقصہ ہونے ان کے، بعض وقتوں میں بعض احوال میں بعض وقتوں میں صرف فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، صرف فاعل کے ساتھ صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بڑھیا اس وقت اس لیے نہیں ہے جبلا، تو اس وقت ان کو تامہ کہتے ہیں۔ ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان افعال میں سے بعض افعال ایسے ہیں جو بعض اوقات میں صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں ان کو تامہ کہتے ہیں۔ اور کیا مسئلہ کیا مولوی؟ یہ معنوی طور پر بھی معنی سمجھ آتا ہے تو پھر ذہن قبول کرتا ہے، بس جی بات پوری ہو گئی ہے۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ ان 6 کو ایک طرف کریں، یہ جو 6 ہیں جن میں سے 5 جن کے شروع میں ماں ہے اور ایک لیسا، یہ کبھی بھی تامہ نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی خاموشی نے لکھے آ جائے، بلکہ ہمیشہ ناقصہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ 6 کبھی بھی، بلکہ ہمیشہ ان کے ماں سوا جو ہیں باقی وہ کبھی اکثر ناقصہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں، اکثر کبھی کبھی تامہ ہوتے ہیں۔ جو معنی آپ نے صبح پڑھے ہیں اگر وہ معنی ان کے کیے جائیں تو پھر یہ ناقصہ ہیں، جب تامہ ہوں گے تو ان کے معنی اور ہوتے ہیں، ان کے معنی تو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں سے جو 6 ہیں وہ ہمیشہ ناقص ہوتے ہیں اور جو باقی ہیں 6 کے علاوہ وہ اکثر ناقص ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تامہ ہوتے ہیں۔ تامہ کب ہوں گے؟ جب صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو جائیں گے۔ پورے ہو جائیں گے۔ مثلا ایک جملہ ہے کانا مطرن، کانا بارش ہو گئی،
یہ جملہ پورا ہے کہ کون جی؟ کیڑا؟ کیا مانا؟ اب کانا صرف فاعل کے ساتھ ملا ہے تو مانا لہذا یہ کانا تاما ہے. گل سمجھیے؟ یہ بڑی تفصیل ہے نا بچ کنے کنے معنی وچ استعمال ہوندے نے. صرف موٹے موٹے مسئلے کہ یہ افعال کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، یہ ہے. باقی ان دی لغوی تحقیق تفصیل شرح میں تعمل جاوے گی پھر دے تو نہ بجل خیر کرے پھر کافی ہے انشاءاللہ. بڑا لمبا چوڑا علم ہے نا خدا دے بندے. ہاں جی کیا ہے؟ مثلا بول کانا ماتارن بارش ہو گئی، یہ جملہ پورا ہے. یہ جملہ پورا ہے. یہ جملہ پورا ہے. تو یہ کانا تام ہے. اس لیے تام ہے کہ فاعل کے ساتھ ملا ہے تو جملہ پورا ہو گیا. جملہ پورا کا مطلب ہے کہ معنی پورا ہو گیا. معنی ایشا بس ہے جی، ایک گل بن گئی جی. چلو جی جان کے بعض ان افعال سے وہ بعض کہڑے 6 نو کٹ کے باقی وہ 100 وچ 99 100 دا کی ہوندا ہے؟ بعض ہوندا ہے کہ جی کمال ہے. 199 روپیے تے 99 پیسے یہ بھی 100 دا کی ہے جی. بعض روپیے بھی 100 پیسے ہوندے نے جی. ایک پیسہ بھی باہر ہوئے تاں بھی پورے دا کی ہے بعض ہی ہے کہ جی. چل بھائی ہم من کر بعض احوال میں فاعل کے اتنا کا منع کرنا صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن. اگے مانا کیتا فارسی چ ہو گئی بارش. اب بتائیں کہ جب کانا تاما ہوگا تو بمانا حاصلہ ہوتا ہے. بمانا تو حاصلہ جو ہے وہ فعل تام ہے وہ حاصلہ وعورا، اور اس کو کانا تاما کہتے ہیں. صرف کانا ہے نہیں، جڑا جڑا تام ہوئے گا انہوں آکھن گے سارا تاما، زلہ تاما، باتا تاما، اصباح تاما. یہ مطلب ہے جی. گل سمجھیا؟ مانا کرو جان کے بعض ان سے افعال بعض احوال میں بعض ان افعال سے بعض ان افعال سے بعض احوال میں بعض احوال میں اکیلے فاعل کے ساتھ اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہو ہیں. جاتے ہیں. جیسے کانا مطرن ہو ہو گئی بارش گئی بارش بمانا بمانا حصلہ، حاصلہ. اور اس کو کانا تاما کہتے ہیں. کانا زیادہ بھی ہوتا ہے. کانا اس طرح باقی افعال بھی ان میں سے زیادہ ہو سکتے ہیں جی. زیادہ کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے. کانا زیادہ وہ کانا ہوتا ہے کہ اگر لفظوں میں سے اس کو حذف کر دیں تو معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو. تو جو بھی کلمہ جس کو کہنا یہ زیادہ ہے اس کا یہی قانون ہے کہ اگر اس کو عبارت سے حذف کر دیں اور اس کے بغیر معنی کریں تو معنی میں خرابی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ. تو کانا زیادہ بھی ہوتا ہے. کانا زیادہ کب ہوگا؟ کہ جب اس کانا کو عبارت سے حذف کر دیں اور معنی کرے تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، تب کانا زیادہ ہوگا. کانا زیادہ ہوگا. کیا مولوی جی؟ کانا زیادہ بھی ہوتا ہے. کانا زیادہ بھی ہوتا ہے کہ کیا؟ جب عبارت سے کانا کو کانا زیادہ وہ ہوتا ہے کانا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جب عبارت سے اس کو حذف کر دیں تو معنی میں خرابی نہ ہو. اب کانا 3 ہو گئے. کانا ناقصہ، کانا تاما، کانا زیادہ. اس طرح باقی بھی 3 ہو جائیں گے جی.
سمجھے کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا جی، لیکن باقی وہ 6 کو نکال کر باقی 2 تو ہے نا، کیا ناقصہ اور یعنی اگر اسم جملہ اسمیہ خبریہ کو چاہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ اگر صرف فاعل کے ساتھ مل کر معنی ان کا اصل کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، بعض معنی وہ ہیں جن کے اعتبار سے پورا جملہ ہو تو معنی بنتا ہے، بعض کے اعتبار سے صرف فاعل کو جوڑیں تو معنی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اس کی مثال لکھی ہے کانا زیدہ کی، ما کانا اصح علم من تقدم، ما استفہام ما جو ہے نا وہ فعل تعجب والا ہے، اور ما اضربہ و اضرب بہ، کتنا صحیح ہے علم ان لوگوں کا جو پہلے گزر گئے ہیں، کتنا صحیح ہے علم جو پہلے گزر گئے ہیں، گل سمجھیا؟ کتنا تو یہ جو کان ہے انس کو اگر حذف کر دیں تو معنی پھر بھی یہی ہے، ما کا معنی کتنا، اصحا صحیح، علم من ان لوگوں کا، تقدمہ جو پہلے، تو کانا ہو یا کانا نہ ہو تو معنی ایک ہی ہے، معنی اس لیے یہ کانا زیادہ ہے۔ ما کانا صح علم من تقدم، سبحان اللہ جی، کل سمجھیے اگے یہ ما تعجبی ہے جی، پھر جی خلل نہیں آئے گا جی، اگے بیٹا جی۔ اچھا جی ایک مسئلہ رہ گیا ان کا، وہ حاشیے پر لکھا ہوا دیکھ لیں، نظر آ رہی نکی جی، فے لکھی ہے، فے کہ کو نہیں، بلکہ ہمیشہ ناقصہ ان آیند ہے، جڑا لمبا حاشیہ چلتا پیا سی، لمبا حاشیہ اندے وچ چل کے بلکہ ہمیشہ ناقصہ آیند، فا باید نہیں، فے ہے نا لکھے بچ، کون لفظ بتن بھائی؟ لب ہے کمال ہے، حد ہو گئی یار، یہ مطالعہ کر دے تسی جی۔ یہ فے ہوندی فائدہ کی مخفف، فے فائدہ کی مخفف، یہ جتھے حاشیے مکدے نے نا اتنے لفظ 12 لکھیا ہوندا ہے ہر جگہ تے جی، لکھے کہ کوئی نہیں، یہ 12 انتہا کا مخفف ہوتا ہے جی۔ اگر کوئی طرف پوچھے نا بھی آخر دے 12 لکھن دا کی فلسفہ ہے تو یہ انتہا عدد کے اعتبار سے یہ معنی آتا ہے انتہا، اور جی میں 786 لکھیا ہوں جی، کی مطلب انتہا؟ ایتھے ایک گل مک گئی، سمجھ آئی ہے جی؟ عیب ہے۔ اچھا جی فائدہ یہ لکھا ہوا ہے، مسئلہ بس اگلی کتاب کا ہے لیکن چلو، کہ یہ جو افعال ہیں 17 ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایک مسئلہ، ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کر سکتے ہیں یا کہ نہیں، 2 مسئلے۔ اصل تو ہے نا کان زید قائما، کان، لیکن ان کی خبر کو اسم پر مقدم کر دیں، پڑھنا اس طرح نہیں ہے، کان قائما زید، یا خبر کو کان سے بھی مقدم کر دیں، قائما کان زید، بات سمجھیے؟ یہ 2 مسئلے ہیں جی، کیا؟ خبر کو، ان کی خبر کو، ان کی خبر کو ان کے اسم سے، اسم پر، ان کے اسم پر مقدم کر دیں، کر سکتے ہیں یا نہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان نہ بس ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ کہ ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا کیا ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خبر کو ان پر مقدم کر، ان کے اسموں پر وہ بڑے ہو، اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں،
اور یا نہیں، یہ دو مسئلے نہیں ہیں وکھرے وکھرے، انہوں نے کہا تو مجھے یا ٹھوک دے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خبر کو خود ان پر مقدم. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کر سکتے ہیں. تین مثال پڑھ کے سنائے. اصل تو ہے کان زید قائما، خبر کو اسم پر مقدم کریں گے تو یوں بن جائے گا کان قائم. وچ لکھیا یار میرے بوتھے نو کہندے تا تو سمجھ کوڑی ہوندی جی. کان قائما زید، اگر خبر کو اس کان پر مقدم کریں تو یوں عبارت بنے گی قائما کان زید، رہنا امی ہے. تو ان کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کریں، اس اعتبار سے یہ فعل 3 قسم ہیں. کتنے ہیں؟ نا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا یہ جائز ہے. سب میں، پورے 17 میں یہ جائز ہے. کیا؟ ان کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا یہ سارے 17 اسموں میں جائز ہے. وہ جتنی مثالیں آپ نے کل پڑھی ہیں ان میں آپ خبر مقدم کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں. مثلا کس طرح؟ مثلا پہلی مثال کان قائما زید، یہ تو ہوگا جی راشد پڑھی تھی ساری مثال. جی سارا فقیرا زید، اگے آگے زلا صائما زید، اگے آگے باتا قائما زید، اگے آگے اصبح فقیرا زید، آگے بد کے ہویا اضحى امیرا زید، اگے آگے امسا مسلیا زید، اگے آگے عادا. یہ ساری کو مثال ہے جی الاخر ہی. یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے. دوسرا مسئلہ کیا مسئلہ؟ کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا، اس بارے میں یہ فعل 3 قسم ہے. اس بارے میں ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا، اس بارے میں یہ کیا ہیں؟ 3 قسم ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن میں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جن میں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. ان پر مقدم کرنا. وہ کانا سے لے کر راہ تک، کانا سے لے کر وہ 5 ماں والے اور چھٹا لہسا نکال دیں. ان 6 کو نکال کر جو باقی ہیں راہ تک کانا سے لے کر، ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا جائز ہے. جائز ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اور وہ دوسرے وہ ہیں جن کے شروع میں ماں ہے، جن کے ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. جن کے شروع میں ماں ان ہے، کے شروع میں ماں ہے، ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اور تیسرا ہے کلا لیسا. کون؟ اس میں ناویوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اپنے اپنے دلائل ہیں جی. تو مسئلہ پہلا یہ ہے کہ ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا یہ سب میں جائز ہے، 17 میں. اور ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا اس میں یہ ہے کہ کانا سے لے کر راہ تک ان میں ان کی خبر کو مقدم کرنا خود ان فعلوں پر جائز ہے. اور جن کے شروع میں ما ہے وہاں مقدم کرنا ناجائز ہے. اور لیسا میں اختلاف ہے. لیسا میں اب اگلی فصل پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل بدا کے افعال مقاربہ جہار مقاربہ اسم فاعل ہے. مضارباتن مضارباتن مقاربہ جہار است عصا وقادا وقربا واوشکا. بس دوسری فصل شروع ہے. ہیں فعل ہیں لیکن عمل ان کا وہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے 6 کو نصب، سمجھائیے. اور عمل ہے
اس لیے ان کو جدا کر کے ذکر کیا ہے. تو ان کا نام ہے افعال مقاربہ. کیا نام ہے؟ مقاربہ. ان میں دراصل قرب والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقاربہ. تو وہ گن کر بتاتے ہیں. اس فصل میں بیان ہو رہا ہے کن کا؟ افعال مقاربہ کا. نام کیا ہے؟ مقاربہ. وہ کتنے ہیں؟ وہ کل 7 ہیں. کتنے ہیں؟ عصا 1، قادہ 2، قرب 3، اوشک 4 اور 12 شید لکھے جی. اخذ 5، تحفے کا 6، جعل 7. جس سے کہ کوئی نہیں ہے. تو افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ عصا اور قادہ اور قربا اور اوشکا، اخذا، تفیقا، جعلا. شبا. عصا، قادہ، قربا، اوشکا، اخذا، تفیقا، جعلا. پھر عصا، قادہ، قربا، اوشکا، تفیقا، اخذا، تفیقا، جعلا. توفیق تفیقا، جعل. یہ کیا ہیں سارے؟ یہ تو ماضی کے صیغے ہیں نا، مضارع بنتے ہیں، پورا پورا باب بنتا ہے، بعض کا نہیں بنتا جی. تو اس فصل میں افعال مقاربہ کی بحث ہے. اس فصل میں ان کو مقاربہ اس لیے کہتے ہیں. ابھی آپ ان کا معنی کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان کے معنی میں قرب والا معنی پایا جاتا ہے. اور وہ کتنے ہیں؟ مشہور یہ 4 ہیں، لیکن وہ 3 بھی ساتھ ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ ایشا. بس فصل جان کے افعال مقاربہ 4 ہیں. کیا ہے؟ کون سے؟ عصا اور قادہ اور قربا اور اوشکا. دیکھیں عصا کے نیچے لکھا ہوا بمانا قاروبا کہ کوئی لکھا ہوا قرب جن نال امید بھی ہوئے. تے قادہ کا معنی بھی لکھا ہوا کیا؟ صرف قرب، امید کوئی نہیں. تے قربا کا معنی بھی لکھا ہوا ہے قاروبا. وہ ماضی ہے قاروبا. تینوں معنی کی ہے؟ قریب ہے. کیا معنی ہے؟ اوشاکا کا معنی ہے اسرع، اس نے جلدی کی. اس نے جلدی کی ہے. ہاں جی. جان کے افعال مقاربہ 4 ہیں. ہے اسم فاعل ہے تو پڑھنا سا مفعول ہے انہوں نے کی مقاربہ کے مقاربہ. مقاربہ. ہاں عصا اور قادہ اور قربا اور اوشکا. جی. فصل جان تو کہ افعال مقاربہ 4 ہیں. عصا، قادہ، قربا، اوشکا. 3 اور بھی نے اخذ، توفق، جعل. ہاں جی. فعی افعال در جملہ اسمیہ روان چون کانا اسم برفع کنند و خبر را بنصب الا. بس یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل سنیں. یہ افعال جن کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، یہ افعال جن کو افعال مقاربہ کہتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ افعال جیسے کانا اری اور سجن 17 جیسے کانا وغیرہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یہ افعال بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. یہ افعال بھی داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو پھر وہ اگلی بات چھوڑ دی ہے، پھر نام بن جائے گا ان کا اسم اور ان کی خبر. کیا نام بن جائے گا؟ ان کی خبر. یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر
مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو پھر نام بدل جاتے ہیں، ان کا اسم، ان کی خبر۔ ہاں جی، شاباش۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو مرفوع بناتے ہیں اور مسند کو منصوب بناتے ہیں، تو پھر نام ان کے نام بدل جاتے ہیں، کیا؟ ان کا اسم اور ان کی خبر۔ اے مسئلہ جی، اور یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں، جیسے کانا، وہ بھی کی کرتے ہیں، اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، اتنے اختصار کی طرح پیچھے وضاحت سی، اور جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں مسند الیہ کو برفع کنند و مسند را بنصب، اتنے اسم تے خبر آکھے، اختصار کی طرح گل ہوئی ہے، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جی، یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں، جیسے کانا، اسم جی کو کی مطلب جیسے کانا، جی میں کانا جملہ اسمیہ تے جاندہ بھائی، سمجھ آئی ہے نہیں؟ بھائی یہ اٹک والا نہیں پڑتا جیسے وہ اٹک والا۔ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب۔ اور یہ افعال جملہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب۔ ہاں ہاں بھائی، اللہ آن کے خبر کی اور گل سمجھی، افعال مقاربہ کون سے ہیں؟ عصا اور قادہ اور قربا اور شکا۔ تے تین اور بھی نہیں جی، یہ کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو خبر مسند کو خبر دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ نصب دیتے ہیں، پھر کیا نام بن جاتے ہیں ان کے؟ مسند کا نام کیا بن جاتا ہے؟ ان کا اسم، ان کا اسم ان کی یعنی عصا کا اسم، عصا کی خبر، قادہ کا اسم، قادہ کی خبر، کارابا کا اسم، کارابا کی خبر، اوشاکا کا اسم، اوشاکا کی خبر۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ہن اللہ پڑھ، اللہ آن کے خبر ای ہاں فعل مضارع باشد۔ بس یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا وغیرہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں، یہ جملہ اسمیہ جس جملے افعال مقاربہ جس جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جملے کی جو خبر ہے نا وہ فعل مضارع ہو، جملے کی یہ شرط ہے جی۔ افعال مقاربہ جس جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس کے لیے افعال مقاربہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس جملے اسمیہ کی جو خبر ہے وہ کیا ہو؟ فعل مضارع ہو، اس پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جس کی خبر بھی اسم ہے، فعل مضارع نہیں ہے، جیسے زید قائم، اس پر یہ اسم فعل یہ افعال مقاربہ داخل نہیں ہوتے۔ کیا کہ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے یہاں ہیں، سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جس یہ افعال مقاربہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، افعال مقاربہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس جملے اسمیہ خبریے کی جو خبر ہے وہ کیا ہو؟ فعل مضارع ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس جملے اسمیہ خبریہ کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہے۔ ہاں، کیا کہہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ افعال مقاربہ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے جملہ ہیں، اسمیہ خبریہ پر یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے کانا داخل ہوتا ہے، جیسے لیکن داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہو۔
تو یہ افعال مقاربہ جس جملے خبریے پر داخل ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کی خبر کیا ہو؟ فعل مضارع ہو، فعل مضارع ہو۔ ہن کوئی عبارت پڑھی با ان چون عسا زید ان یخرج یا بے ان چون عسا زید یخرج۔ بس یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس جملے اسمیہ خبریے کی خبر فعل مضارع ہو۔ آگے اس کی دو صورتیں ہیں، اس فعل مضارع پر کبھی ان مصدریہ ہوتا ہے، کبھی ان مصدریہ نہیں ہوتا، کبھی یہ جو ان کے استعمالات ہیں وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے زبان پہلے ہے، قوانین بعد میں ہے، کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کی آگے دو صورتیں، کبھی اس پر اس کو کہتے ہیں کبھی با ان ہوگی، کبھی بے ان ہوگی۔ ان سے مراد ان بن والا نہیں ہے، بے ان کی ان بن ہو گئی ہے، سمجھا گئی؟ یہ ان اپنا ہے، کیڑا؟ مستریہ جی۔ تو یہ جو ہے نا افعال مقاربہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہونی چاہیے، آگے عام ہے کہ ان مصدریہ اس پر ہو یا نہ ہو، تو دونوں کی مثالیں دیتے ہیں جی۔ کیا کیا بچھورو؟ یہ افعال مقاربہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی خبر کیا ہو؟ فعل مضارع ہو۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں ہیں کہ کبھی اس خبر پر یعنی فعل مضارع پر ان مصدریہ ہوگا، ان مصدریہ ہوگا یا ان مصدریہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی کیا یہ کہ افعال مقاربہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہو۔ اگر وہ فعل مضارع ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ نہیں، فعل مضارع تو ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ کبھی وہ ان مصدریہ کے ساتھ ہوگا اور کبھی ان مصدریہ کے بغیر اس کو ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان کی خبر کبھی با ان ہوتی ہے، کبھی بے ان ہوتی ہے، ان کی خبر کبھی با یعنی ان کی خبر پر ان مصدریہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، تو دونوں کی مثالیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہے زید ان یخرج، زید اس پر آگے عصا زید ان یخرج، تو یہ عصا داخل ہے جملہ اسمیہ خبریہ پر، زید کو رفع کس نے دیا؟ یخرج کو نصب کون دے رہے ہیں؟ حسد کے جوان مستریہ۔ یہ جملہ پورا منصوب محلن ہے عصا کی وجہ سے جی، یہ ان یخرج کے اندر ہوا ضمیر ہے، یہ فعل فاعل پھر جملہ فعل یا خبریہ منصوب محلن خبر عصا کی جی، گل سمجھیے؟ تو یہ جملہ خبر ہے جی، تو اس کے اوپر ان مصدریہ آیا ہوا ہے، یہ جو یخرج کو جو نصب ہے یہ ان مصدریہ دے رہا ہے اللہ دے بندیا، یہ پھر ان یخرج پورا جملہ یہ خبر ہے اور یہ منصوب محلن ہے۔ جملے کا اعراب جو ہوتا ہے نا پورے جملے کا، وہ اس کو کہتے ہیں اعراب محلی۔ کیا کہتے ہیں؟ محلی۔ تو یہ خبر ہے کس کے ساتھ؟ دوسری مثال عصا زید یخرج، زید یخرج جملہ اسمیہ خبریہ ہے جس کی خبر فعل مضارع ہے اور اوپر ان نہیں ہے، تو عصا زید کو رفع کون دے رہے ہیں؟ تو یخرج کو جو رفع ہے نا وہ عصا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کی وجہ اور ہے، وہ بھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، وہ بھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، وہ آگے آئے گی۔ اس کو رفع دے رہا ہے، اس کا عامل مانوی ہے، وہ آگے آئے گا جی، کہ فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، یہ آگے آئے گا جی، کیا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ یخرجو فعل و ضمیر فاعل پورا جملہ منصوب محلن خبر ہے کس کی؟ عصا کی. تو یخرجو کو عصا کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے، لیکن نصب کون سی؟ لفظی نہیں بلکہ محلی. آکو شابہ جیسے عصا زید ان یخرجا. جملہ اسمیہ خبریہ کون ہے؟ زید ان یخرجا. آخنا زید ان یخرجا، اس کے اوپر عصا آ گیا ہے. اس کے اوپر عصا آ گیا ہے. اور یہ زیدن جو ہے یہ مسند لہ ہے، اس کو عصا نے رفع دیا ہے. این یخرجا پورے جملے کو عصا نے نصب دی ہے محلن، اور یہ ہے خبر با ان. یہ خبر کیا ہے؟ اس پر ان مصدریہ ہے. دوسری صورت عصا زید یخرجو، زید مسند لہ ہے، یخرجو خبر ہے، فعل مضارع ہے، اس پر ان کوئی نہیں ہے. تو زید کو عصا کیا کر رہا ہے؟ زید کو رفع دے رہا ہے، اور یخرجو کو یخرجو کو یہ پورا نصب دے رہا ہے. کیڑی نصب؟ محلن، لفظن نہیں ہے کیونکہ فعل مضارع ہے. ایشا بس ہن مانا کرو. اللہ تو بے مسئلہ یہ ہے کہ افعال مقاربہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے کانا جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے، تو داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، پھر کبھی اس پر ان مصدریہ ہوتا ہے اور کبھی ان مصدریہ نہیں ہوتا. چلو جی. مگر یہ کہ خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے ساتھ ان کے، جیسے عصا زید ان یخرجا، یا بغیر ان کے جیسے عصا زید یخرجو. مگر یہ کہ خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے ساتھ ان کے، جیسے عصا زید ان یخرجا، یا بغیر ان کے جیسے عصا زید یخرجو. جی مگر یہ کہ خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے ساتھ ان کے، جیسے عصا زید ان یخرجا، یا بغیر ان کے جیسے عصا زید یخرجو. صبر. مسئلہ کیا پڑھا آپ نے؟ مسئلہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ جو ہیں نا، ان میں سے بعض احوال میں صرف فاعل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جو 6 کے ما سوا ہیں. 6 کے وہ 6 ہمیشہ ناقصہ ہی ہے. باقی بعض احوال میں صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے مثال دی ہے کانا ماترون، اور کانا کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے. تو زیادہ وہ کلمہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر اس کو حذف کا کلام میں سے اس کو حذف کر دیں تو معنی میں کوئی خلل. پھر ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ان میں سے 6 جو ہیں وہ کبھی بھی تامہ نہیں ہوتے، باقی ناقصہ بھی ہوتے ہیں، اکثر کبھی تامہ ہوتے ہیں. بات سمجھیے آپ. دوسرا مسئلہ یہ پڑا ہے کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے سب میں، لیکن ان کی خبر کو خود ان فعل افعال ناقصہ پر مقدم کرنا اس میں بارے راہ تک تو جائز ہے، جن میں ما ہے وہاں جائز نہیں ہے، اور لیسا میں اختلاف ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اگلی فصل میں. پہلے جو شروع میں فعل الو، شروع سے جو بحث ہو رہی ہے نا، افعال عاملہ کی بحث چل رہی ہے، افعال عاملہ کی. تو فعل متصرف جو ہیں وہ اگر معروف ہیں تو ان کا عمل تفسیر سے آپ نے سنا ہے، اگر مجہول ہیں تو ان کا بھی عمل سنا ہے.
پھر فصل میں ان سب کی تعریفیں آگے آئی ہیں، بعد میں فاعل کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے بعد فعل مجہول کا عمل، پھر آگے فعل متعدی کی قسمیں بیان کی ہیں، پھر نائب فاعل اگر بنانا ہو تو کس کو بنانا ہے، سارے مسئلے اس فعل دے پہ چل دینے تھے۔ اس کے بعد افعال ناقصہ کی باس پڑی ہے، اب فصل شروع ہے افعال مقاربہ کی۔ مسئلہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض فعل ایسے ہیں جن کا عمل وہ نہیں ہے جو پہلے آپ نے پڑھا ہے، بلکہ مختلف ہے، تو ان کو علیحدہ کر کے ذکر کیا اور ان کے نام رکھے ہیں علیحدہ علیحدہ جی، تاکہ وہ علیحدہ ان کا نام ہو اور ان کی گنتی ہو، تاکہ ان کے متعلق مسائل سمجھنے آسان ہو جائیں۔ تو اس فصل میں باس ہے افعال مقاربہ کی، تو وہ 4 ذکر کیے انہوں نے جی، باقی 3 اور بھی ہیں۔ تو ان کا عمل بتایا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ یہ افعال مقاربہ جس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہونی چاہیے۔ آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، اس پر ان مصدریہ داخل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ مثال اور ہے جو آگے آ رہی ہے۔ وہ مثال جو آگے رہے گا سبق اس کی ہے۔ ہمارا سنا ہے کہ سارا فصل تو ہے بنا کے تو فصل جان توں کہ افعال مقاربہ افعال مقاربہ مقاربہ 4 ہیں، عصا اور قادہ اور قربا اور اوشقا، اور یہ جملہ اور یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں جیسے کانا، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، مگر یہ کہ خبر ان کی فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، جیسے عصا زید ان یخرج، یا عصا کا اسم کون ہے یہاں؟ زید، اور عصا کی خبر کون ہے؟ ان یخرج، یار کمال ہے۔ آگے یا بغیر ان کے، جیسے عصا زید یخرج، دو یخرج، یار معلوم نہ کرو کان بے سارے من بیسی کرا دے جی، عصا زید یخرج۔ آگے بھائی شاید کہ فعل مضارع بان فاعل عصا باشد و احتیاط و خبر نیفتد، چون عصا ان یخرج زید در محل رفع بمعنی در محلے رفع بمعنی مد۔ بس ان کے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ فعل مضارع بما فاعل، فعل مضارع فاعل ان کا فاعل بن جاتا ہے، ان کا، تو اس صورت میں ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسی کے ساتھ مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ ان فعلوں کی خبر بن جائے، ان فعلوں کا فاعل بنتا ہے، ان فعلوں کا، تو اس وقت ان کو خبر کی پھر ضرورت نہیں ہوتی، اسی فاعل کے ساتھ مل کر یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں اکثر تو وہی جو قانون آپ نے پڑھ لیا ہے کیا کہ حرفوں پر داخل ہوتے ہیں۔ ہاں مہربانی جی۔ تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ افعال مقاربہ داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر، کس پر؟ تو فعل مضارع ان کا فاعل بن جاتا ہے، فعل مضارع ان کا، تو جملہ پورا ہو جاتا ہے جملہ، تو لہذا اس وقت ان کو خبر کی کیا بلا
کبھی کبھی اکثر تو یہ ہے کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں یہ جملہ اسمیہ خبریہ میں جاتے ہیں. کبھی اب کبھی میں نہیں آکھدا یار او در تا مانا کردا بتا جملے پر داخل ہونے وچ میں وچ وڑ جانا ہوندا یار جا کے جو خدا دے بندے داخل ہوتے اے ہیں. جڑا سا جملے اوتے ہیں کہ جملے دے وچ وڑ گئے جی. کبھی اکثر تو یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع ان کا فاعل ہوتا ہے. ان کا فاعل ہوتا ہے تو تب ان کو خبر کی ضرورت نہیں. اس وقت ان کو خبر کی ضرورت. پھر ایک بار یہاں کبھی 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 یوں ہوتا ہے کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ افعال مقاربہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. وہ جملے والی گل پیچھے آ گئی نا ہن شاگرد والی گل کرنی ہے نا تو فعل مضارع ان کا فاعل ہوتا ہے اور اس وقت ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کیا میں کبھی کبھی افعال مقاربہ فعل مضارع پر داخل ہوں فعل گے. مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع ان کا فاعل بن جاتا ہے. فعل مضارع ان کا فاعل بن جاتا ہے تو ان کو خبر کی ضرورت اس وقت اس وقت ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جس فعل مضارع پر یہ داخل ہوں گے نا شرط ہے کہ وہ فعل مضارع کے اوپر ان مصدریہ ہو. اس فعل مضارع پر یہ شرط ہے یہ کہ کبھی کبھی یہ کیا ہوتے ہیں اور وہ ان کا شرط یہ ہے کہ اس فعل مضارع پر کیا ہو ان مصدریہ ہو. دیکھیں این یخرج زید یہ جملہ ہے کون اس پر عصا آ گیا عصا این یخرج زید عصا انہوں چھڑو جی اور جو پیچھے دو جملے عصا زید این یخرج قریب ہے کہ زید نکلے گا. قریب ہے کہ عصا زید یخرج اس کا معنی بھی یہی ہے قریب ہے کہ زید ایمان ہے ان کا کیا قریب ہے کہ زید نکلے گا. اگلے کا معنی بھی کیا ہے قریب ہے کہ زید ایمان آ گیا. ہن سمجھ این یخرج زید عصا این یخرج زید عصا قریب ہے یہ کہ نکلے گا زید. قریب ہے معنی پورا ہو گیا کوئی نہیں. تب این یخرج زید یہ فاعل ہے کس کا اور اس کو اس وقت خبر کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اب این یخرج زید پورے جملے کو عصا رفع دے رہا ہے محلن. کیا کر رہا ہے محلن. یہ مرفوع محلن ہے عصا کا فاعل ہے تو فعل فاعل جملہ پورا ہو گیا. فعل فاعل کیا کیا بلا جیسے عصا ان یخرج زید اس میں این یخرج زید جو ہے نا کون اس میں ان یخرج زید جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس کا آگے زید تو فعل ہے نا. یخرج فعل مضارع ہے جس پر ان ہے جس پر ان ہے یہ فعل بن رہا ہے کس کا عصا کا. تو اب عصا اس کو رفع دے رہا ہے کیونکہ فعل فاعل کو کیا کرتا ہے تو رفع دے رہا. اور رفع کون سا لفظی نہیں بلکہ ملی. یہ زید ان کو رفع کون دے رہے ہیں ہاں عصا دے رہے ہیں جی. یخرج کو ہر فعل فاعل کو حد ہو گئی یار. تو یخرجہ کو نصب کون دے رہے ہیں ان مصدریہ جی. زید کو رفع یخرج فعل دے رہے ہیں اس کا یہ فاعل ہے جی. اور یخرجہ کو نصب کون دے رہے ہیں ان مصدریہ. پھر یہ جملہ مرفوع محلن فاعل ہے عصا کا جی. عصا اس کو رفع دے رہے ہیں محلن جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اسی کو الٹائیں تو یہ پہلی مثال بن جائے گی کون سی عصا زید این یخرج. اب یہ پہلی مثال ہے. اور اگر اس کو الٹا دیں تو اب یہ مثال ہے کہ یہ جملہ اب اس کا کیا بن رہا ہے فاعل. اب اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے جی. اب وہ مثال ہے عصا این یبعث کا ربو کا. وہ یہی مثال ہے جی کہ این یبعث کا ربو کا یہ جملہ عصا کا فاعل ہے جی.
جملہ ان قریب مبعوث فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو وہ عسا این یبعثک ربک، وہ جملہ مرفوع محل فاعل ہے کس کا؟ عسا کا. تو یہاں این یخرج زید یہ مرفوع محل فاعل ہے عسا کا. تو مسئلہ کیا سمجھا ہے؟ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ افعال مقاربہ ان کی جو ہے نا یہ داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر جس پر ان مصدریہ داخل ہے تو وہ ان کا فاعل بن جاتا ہے اور یہ اس کو رفع دیتے ہیں محلن، اور اس صورت میں ان کو خبر کی نہیں ہوتی. تو یہ جو پہلی مثال پڑھی ہے نا کہ جملہ اسمیہ خبریہ جس کی خبر فعل مضارع با ان، اس کو الٹا دیں تو یہ آخری مثال بنتی ہے. زید عسا زید ان یخرج، اس کو الٹا دیں عسا، وہی ہے کیونکہ معنی وہی ہے. عسا زید ان یخرج اور عسا یخرج زید چونکہ معنی پورا ہے، لیکن عسا زید ان یخرج میں جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور عسا ان یخرج زید میں یہ فاعل ہے. اس کا جی کیا ہے؟ فاعل ہے. جی گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. تو افعال مقاربہ اکثر جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان مصدریہ کے ساتھ کبھی اس کے بغیر. اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے نا یہ داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر جس پر ان مصدریہ آیا ہوا ہے، وہ فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملہ مرفوع محلن ان کا فاعل بنتا ہے، ان کا، اور یہ اس کو رفع دیں گے محلن. اس صورت میں ان کو خبر کی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ عسا کا فاعل ہو اور احتیاجی خبر کی نہ پڑے، جیسے عسا ان یخرج زید من کا اور شاید کے فعل مضارع ساتھ اے شاید کا معنی اور ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فعل یعنی مضارع- کدے کدے بھی انج بھی ہوندا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ساتھ ان کے فاعل عسا کا ہو اور احتیاجی خبر کی نہ پڑے. خبر کی نہ پڑے، جیسے عسا ان تلے کے لکھے ہے دریں وقت عسا تاما باشد، اس وقت یہ عسا تاما ہوگا چونکہ اس کو فعل کے ساتھ پورا ہوگا. جس طرح کانا تاما ہوتا ہے اس طرح عسا بھی اب تاما ہو گیا. جی اور ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ فاعل عسا کا ہو اور احتیاجی خبر کے ساتھ نہ پڑے، خبر کی بڑھے خبر کی نہ پڑے، جیسے عسا ان یخرج زید. بس اب یہ جملے جو فعل بن رہا ہے تو فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، تو یہ تو جملہ ہے تو اس کا جواب دیا ہے رفع کے محل میں من کر. رفع کے محل میں کیا مطلب این یخرج زیدن کو عسا رفع دے رہا ہے محلن، لفظاً نہیں، کیونکہ لفظوں میں تو یخرجہ کو ان نصب دے رہا ہے، زید کو یخرجہ رفع دے رہا ہے. جی پھر یہ پورا جملہ اس کو محلن رفع دے رہا ہے کون؟ عسا بمانا مصدر. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیچھے تو گل پڑھائی سی کہ فعل مضارع پر جب ان آتا ہے تو وہ اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. مصدر کس طرح بنائی جاتی ہے یہ قانون ابھی نہیں آیا، آ جائے گا.
جس دن آیا تو پوری گل سمجھاواں گے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بے نستور لکھا ہے کہ این یخرجا کی آپ مصدر نکالیں، نکال کر زید کی طرف اضافت کر دیں تو گویا عبارت نکل آئے گی عصا خروج زیدن. کیا نکل آئے گی؟ عصا ان مصدریہ فعل مضارع کو مصدر بنا دیتا ہے. ان مصدریہ فعل کی مصدر نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل کی مصدر نکال کر اس کے فاعل کی طرف اضافت کر دیں. فعل کی اس کو کہتے ہیں تاویل مصدر. کیا کہتے ہیں؟ ہن این یخرجا کی مصدر کیا ہے؟ فاعل کون ہے؟ اضافت کر دیں خروج زیدن. اب حاصل معنی کیا ہے؟ عصا خروج زید کا نکلنا قریب ہے. زید کا یہ مطلب ہے بمانا مصدر. بمانا اب دیکھنے میں عبارت ہے عصا ان یخرج زیدن، حقیقت میں عبارت ہے عصا خروج زیدن. مجھے آپ بتائیں عصا خروج زیدن میں خروج کو رفع کون دے رہا ہے؟ اب عصا رفع دے رہے ہیں اس کو جی. کون؟ تو زیدن کو جر کون دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف لے ہمیشہ، لیکن وہ آگے آئے گا کہ مضاف لے کو جر مضاف دیتا ہے، وہ آگے اسموں کی باس میں آئے گا جی. تو عصا خروج زیدن یہ حاصل معنی ہے اس کا زید کا نکلنا قریب ہے. زید کا نکلنا قریب ہے. یہ افعال مقاربہ نے کی نے بے مستقبل قریب وچ کم ہونے والا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے عصا داخل کر کے دسیا عصا یا باسا کا ربو کا تھوڑا جا ٹائم رہ گیا مقام محمود تے آنے والا تے تسی کڑے چکروں پہ لمبی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں جی. یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. کون؟ عصا یا باسا کا تھوڑا جا ٹائم رہ گیا جی. عصا جو ہے نا افعال مقاربہ اکثر تو جملہ اسم یا خبریہ پر داخل ہوتے ہیں کبھی کبھی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جملے اسمیہ کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ اس کی دو صورتیں، کبھی ان مصدریہ اس پر داخل ہوگا کبھی نہیں ہوگا. لیکن یہی جو صورت ہے نا کہ جملہ اسمیہ خبریہ جس کی خبر فعل مضارع ان والی، اس کو اگر الٹا دیں تو یہ تیسری صورت بنتی ہے کہ جس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی فعل مضارع با ان، فعل مضارع ظاہر ہے ہر فعل کا فعل تو ہوتا ہی ہے کہ فعل مضارع با ان عصا کا فعل بنتا ہے اور اس وقت خبر کی احتیاجی نہیں ہوتی اور عصا تامہ ہوتا ہے. اس کی یہ مثال دی ہے جی. اس کی تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ رفع اس کو کیسا ہوگا؟ لفظی کے محلی اور وہ تاویل مصدر ہوگا. تاویل مصدر ہوگا. ہن مانا کر رفع کے محل میں بمانا مصدر جی. رفع کے محل میں بمانا مصدر. رفع کے محل میں بمانا مصدر. ایشا بس ہے وہ گل سمجھیے. افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں، کتنے ہیں، افعال مقاربہ کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، اے ساری تفصیل پڑھی ہے جی. گل سمجھیے.